السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خلافت سے ملوکیت تک قسط نمبر 26۔ اب ہم آتے ہیں زیاد بن ابی کے اہم موڑ پر، یعنی جب معاویہ نے اپنا بھائی تسلیم کر لیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں نہایت متنازع اور سنگین بدعت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ معاویہ کی طرف جھکاؤ۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد زیاد بدستور حضرت حسن کے ساتھ رہا، لیکن جب حضرت حسن نے صلح کی تو معاویہ نے زیاد کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں زیاد نے صاف کہا، میں علی کا وفادار ہوں اور علی کی اولاد ہی میرے لیے علی کے بعد سب کچھ ہے۔ سرکاری اعلان بھائی 44 ہجری کے قریب معاویہ نے ایک نہایت خطرناک اقدام کیا۔ اس نے زیاد بن ابی کو ابو سفیان کا بیٹا اور اپنا بھائی قرار دیا۔ یہ کام اس وقت ہوا جب شریح قاضی یعنی کوفہ کے قاضی نے ابو سفیان کے پرانے دعوے کو بنیاد بنایا کہ زیاد میرا بیٹا ہے۔ معاویہ نے سیاسی فائدے کے لیے اس دعوے کو قبول کیا اور زیاد کو بنو امیہ میں شامل کر لیا۔ صحابہ کا رد عمل۔ اس اعلان پر بڑے صحابہ نے شدید غصہ ظاہر کیا۔ ام المومنین عائشہ نے فرمایا، عجیب کام کیا معاویہ نے، نسب کو کھیل بنا دیا۔ الاستیاب ابن عبد البر جلد 2 صفحہ 520۔ ابن عباس نے کہا، اللہ معاویہ پر لعنت کرے، خلافت میں ہم سے جھگڑا کیا، اب نسب میں بھی شریک ہونا چاہتا ہے۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد 4 صفحہ 78۔ سعد بن ابی وقاص نے کہا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، اولاد بستر کی ہے اور زناکار کے لیے پتھر ہے۔ مطلب زیاد کو ابو سفیان کا بیٹا کہنا شرعاً باطل ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2053، صحیح مسلم حدیث نمبر 1457۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب زیاد اموی بھائی بنا دیا گیا تو معاویہ نے اسے عراق، بصرہ و کوفہ کا طاقتور گورنر مقرر کر دیا۔ اسی زیاد نے بعد میں ممبروں پر سب علی کو زیادہ شدت سے رائج کیا، اہل بیت کے شیعوں کو سختی سے کچلا۔ انہی کے ایک بیٹے عبید اللہ بن زیاد نے واقعہ کربلا میں مرکزی کردار ادا کیا۔ معاویہ کا زیاد کو اپنا بھائی قرار دینا شرعی اصول کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ بڑے صحابہ نے اس کی مذمت کی اور سیاسی لحاظ سے بنو امیہ کی طاقت عراق میں جمانے کی بنیاد بنی۔ اب میں آپ کو زیاد بن ابی کے گورنر بننے کے بعد کے واقعات اور اس کے سخت طرز عمل کی تفصیل بتاتا ہوں۔ زیاد کا گورنر بننا۔ 45 ہجری میں معاویہ نے زیاد کو بصرہ اور کوفہ دونوں کا گورنر بنا دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ عراق کے دونوں بڑی ریاستیں یعنی بصرہ اور کوفہ ایک ہی گورنر کے ماتحت آئیں۔ اس سے پہلے علی کے زمانے میں زیاد کے علی کے سب سے مضبوط وفادار منتظمین میں سے تھا، لیکن اب وہ اموی سلطنت کا ستون بن گیا۔ ممبروں پر سب علی کا نفاذ۔ معاویہ کی پالیسی کے مطابق ہر خطبے میں علی پر سب و شتم لازم تھا۔ زیاد نے عراق میں اس پالیسی کو سختی سے نافذ کیا۔ اہل کوفہ چونکہ علی کے جانثار تھے اس لیے وہاں اس کا رد عمل زیادہ آیا۔ امام ذہبی تاریخ اسلام جلد 5 صفحہ 232۔ زیاد نے ہر خطبہ میں علی پر لعنت کرنے کا باقاعدہ نظام قائم کیا۔ ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ جلد 11 صفحہ 44۔ زیاد نے کوفہ میں علی کے شیعوں کو تلاش کر کے سزا دی، ان پر ظلم کیا اور ان کے گھروں کو اجاڑا۔ شیعان علی پر سختیاں، گرفتار اور سزائیں۔ علی کے محبین پر جاسوسی کا نظام قائم کیا۔ معروف شیعہ رہنماؤں کو کوڑے لگائے، قید کیا اور بعض کو قتل کرایا۔ اہل بیت کے فضائل پر پابندی۔ جو کوئی علی یا اہل بیت کے فضائل بیان کرتا اسے سزا ملتی۔ بعض اوقات مجلسوں میں لوگوں کو علی کے فضائل سنانے پر زد و کوف کیا جاتا۔ شیعہ سرکردہ شخصیات پر حملہ۔ حجر بن عدی، رشید بجری اور دیگر اصحاب علی پر سخت مظالم ڈھائے۔ بعد میں انہی بنیادوں پر حجر بن عدی اور ان کے ساتھیوں کو معاویہ کے حکم پر شہید کیا گیا۔ زیاد کے دور کی خاص باتیں۔ انتظامی طور پر وہ نہایت مضبوط اور سخت گورنر مانا گیا۔ دینی طور پر اس نے اموی بدعت یعنی سب علی کو عراق میں سرکاری ادارے کی سطح پر نافذ کیا۔ سیاسی طور پر معاویہ کے سب سے طاقتور مددگاروں میں سے ہو گیا۔ زیاد بن ابی کے گورنر بننے کے بعد عراق میں علی اور ان کے محبین پر سخت ترین مظالم ڈھائے گئے۔ بنو امیہ کی حکومت مضبوط ہوئی، لیکن اسی سختی نے کوفہ و بصرہ میں اہل بیت کی محبت کو اور بھی گہرا کر دیا۔ زیاد کا بیٹا عبید اللہ بن زیاد بعد میں کربلا کے سانحے کا بڑا مجرم بنا۔ یہاں پر ایک نکتہ کی وضاحت بہت ضروری ہے اور وہ ہے شیعان علی، کیونکہ آج کے دور میں لفظ شیعہ سن کر اکثر لوگ فوراً موجودہ فرقوں کی طرف ذہن لے جاتے ہیں، جبکہ ابتدائی اسلام میں اس کا مفہوم بالکل الگ تھا۔ لفظ شیعہ کا اصل معنی، شیعہ کا مطلب ہے ساتھی، مددگار، حمایتی گروہ۔ قرآن میں بھی آیا ہے اور بے شک اس کے شیعوں یعنی پیروکاروں میں ابراہیم بھی ہیں۔ شیعان علی کون تھے؟ حضرت علی کے زمانے میں شیعہ علی سے مراد وہ صحابہ و تابعین تھے جو سیاسی طور پر علی کے ساتھ کھڑے تھے۔
جنگ جمل و صفین میں علی کی فوج میں شامل تھے، ان کے فیصلوں اور خلافت کو برحق مانتے تھے۔ اس وقت شیعان علی کوئی الگ مذہبی فرقہ نہیں تھے، بلکہ علی کے سیاسی و دینی حمایتی تھے۔ ابن خلدون مقدمہ، اس وقت شیعہ صرف سیاسی اصطلاح تھی، یعنی وہ لوگ جو علی کو سب سے زیادہ حقدار سمجھتے اور ان کی نصرت کرتے تھے۔ ابن حجر عسقلانی الاصابہ جلد 1 صفحہ 456۔ شیعہ علی وہ لوگ تھے جو حضرت علی کی طرف مائل تھے اور ان کے فضائل کو بیان کرتے تھے۔ حضرت علی کی شہادت 40 ہجری کے بعد اور خاص طور پر کربلا 61 ہجری کے بعد شیعان علی کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ وہ صرف سیاسی حامی نہیں رہے بلکہ ایک مذہبی فکری گروہ بھی بننے لگے۔ لیکن معاویہ اور زیاد کے دور میں جب کہا جاتا شیعہ علی تو اس کا مطلب صرف وہ لوگ ہیں جو علی کو خلیفہ برحق مانتے، ان سے محبت کرتے اور ان کے خلاف سب و شتم کی پالیسی کو مسترد کرتے۔ فرقہ واریت اور بعد کی تقسیم بعد میں مختلف وجوہات سے شیعہ کے اندر کئی گروہ زیدیہ، امامیہ، اسماعیلیہ وغیرہ پیدا ہوئے، مگر حضرت علی کے عہد میں اور معاویہ زیاد کے دور میں شیعہ علی کا مطلب صرف علی کا ساتھی تھا، نہ کہ آج کے فرقے۔ شیعان علی، علی کے حمایتی اور جانثار۔ اس وقت کوئی موجودہ مسلکی فرقہ نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ ان میں حضرت عمار، یاسر، مقداد، ابو ذر، سلمان جیسے عظیم صحابہ شمار ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو اہم شخصیات کی ایک فہرست دیتا ہوں جنہیں محدثین و مورخین نے حضرت علی کی ابتدائی شیعہ یعنی حمایتی اور جانثاروں میں شمار کیا ہے۔ یہ سب حضرات اہل ایمان میں عظیم مرتبہ رکھتے ہیں اور علی کے ساتھ اپنی محبت و وفاداری میں معروف تھے۔ صحابہ کرام میں شیعان علی حضرت سلمان فارسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی، علی کی محبت اور فضائل کے سب سے بڑے بیان کرنے والے۔ حضرت ابو ذر غفاری، علی کے حق میں ہمیشہ آواز بلند کی اور ظلم و جبر کے خلاف کھڑے ہوئے۔ حضرت مقداد بن ابی اسود، علی کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے اور ان کو برحق سمجھتے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر صفین میں علی کے لشکر میں شہید ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شہادت کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری ذو الشہادتین صفین میں علی کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو الحیثم بن تیحان انصار کے بزرگ صحابی علی کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت ہاشم مرکال، علی کے بڑے بہادر سپاہی صفین میں شہید ہوئے۔ تابعین میں شیعان علی، سعد بن جبیر مشہور فقیہ و مفسر، علی سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ کمیل بن زیاد علی کے خاص شاگرد تھے جنہیں دعائے کمیل بھی انہی سے منقول ہے۔ رشید بجری علی کے فضائل کے بڑے راوی، ان پر ظلم بھی ہوا۔ اویس قرنی تابعی مشہور عابد، علی سے گہری محبت رکھتے تھے۔ حوالہ ابن حجر عسقلانی الاصابہ فی تمیز الصحابہ، ابن عبد البر الاستیاب، تبری تاریخ امم والملوک، مسعودی مروج الذہب۔ خلاصہ یہ کہ شیعان علی سے مراد وہ لوگ ہیں جو علی کو خلیفہ برحق مانتے، ان کے ساتھ کھڑے رہے اور ان کے فضائل بیان کرتے تھے۔ یہ سب لوگ خود صحابہ و تابعین اعلیٰ صف میں شامل تھے۔ اب میں آپ کو ان شیعان علی یعنی اہل وفا و جانثار صحابہ و تابعین کی وہ خصوصی صفات اور قربانیاں بتاتا ہوں جن کی وجہ سے تاریخ میں یہ نمایاں ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی علی کے سب سے بڑے حمایتیوں میں تھے۔ فرماتے تھے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ علی کی خلافت کے وقت کھل کر ان کی تائید کی۔ حضرت ابو ذر غفاری معاویہ کے ظلم اور دولت پر قبضے کے خلاف آواز بلند کی۔ انہیں ربضہ میں جلا وطن کیا گیا لیکن علی سے محبت پر کبھی پیچھے نہ ہٹے۔ حضرت مقداد بن اسود مشہور قول، اگر علی کو قتل کرنے کے لیے سب لوگ مل جائیں تو میں علی کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ علی کی تلوار کے ساتھ بدر، احد اور خندق میں بھی نمایاں۔ حضرت عمار بن یاسر صفین میں علی کی فوج کے ساتھ لڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ جب عمار شہید ہوئے تو سب کو سمجھ آیا کہ حق علی کے ساتھ ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین، ان کی گواہی 2 کی برابر مانی جاتی تھی۔ صفین میں علی کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کہا کرتے تھے علی کے ساتھ رہنا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رہنا ہے۔ حضرت ابو الحیثم بن تیحان انصار کے بزرگ اور اصحاب بیعت عقبہ میں سے تھے۔ جنگ صفین میں علی کے ساتھ شہید ہوئے۔ اپنے گھر والوں کو وصیت کی تھی علی کو تنہا نہ چھوڑنا۔ تابعین کمیل بن زیاد علی کے سب سے قریبی شاگرد تھے۔ وہ مشہور دعائے کمیل انہی سے منقول ہے۔ حجاج بن یوسف نے ان کو علی کی محبت کی وجہ سے شہید کر دیا۔ سعید بن جبیر بڑے مفسر و فقیہ، حجاج نے ان کو بھی علی کی محبت اور اہل بیت کی وفاداری کی وجہ سے قتل کر دیا۔ کہتے تھے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ شیعان علی وہ تھے جو
علی کو خلیفہ برحق مانتے اور ان کے ساتھ عملی طور پر کھڑے رہتے تھے۔ بعض نے اپنی جان قربان کی جیسے عمار، خزیمہ، ابو الہیثم، بعض نے جلا وطنی اور قید برداشت کی، ابو ذر، کمیل، سعید، بعض نے زبان سے علی کی فضیلت کو زندہ رکھا، سلمان، مقداد، حضرت اویس قرنی جو یمن کے بزرگ تابعی تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت خود بیان کی تھی۔ اکثر خطبات اور تحریروں میں ان کا ذکر کم کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ جنگ صفین میں علی کے لشکر کے ساتھ شہید ہوئے۔ حضرت اویس قرنی کی مختصر جھلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اویس قرنی سے دعا کراؤ، وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ۔ آپ کو خیر التابعین کہا جاتا ہے۔ جب حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین ہوئی تو اویس قرنی یمن سے تشریف لائے اور علی کی فوج میں شامل ہوئے۔ صفین میں علی کے لشکر کے صف اول میں لڑے اور شہادت پائی۔ ماخذ امام عبد البر، الاستیاب، جلد 1، صفحہ 134۔ اویس قرنی صفین میں علی کے ساتھ تھے اور اسی دن شہید ہوئے۔ امام ذہبی، سیرہ اعلام النبلہ، جلد 4، صفحہ 19۔ وہ صفین میں علی کے ساتھ جنگ میں شہید ہوئے۔ ابن کثیر البدایہ و نہایہ، جلد 8، صفحہ 13 نے بھی اسی بات کی تصدیق کی ہے۔ اہم نکتہ، اگر لوگ حضرت اویس قرنی کو صرف خیر التابعین اور دعاؤں کے مستجاب بزرگ کے طور پر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ انہوں نے اپنی جان علی کی حمایت میں قربان کی۔ یہ حقیقت علی کے شیعان کے قافلے میں ان کی نمایاں حیثیت کو ظاہر کرتی ہے۔ آئیے اب میں آپ کے لیے جنگ صفین 37 ہجری میں حضرت علی کے ساتھ شہید ہونے والے نمایاں اصحاب و تابعین کی فہرست مرتب کرتا ہوں، تاکہ واضح ہو جائے کہ علی کے ساتھ کون سی عظیم ہستیاں لڑیں اور قربان ہوئیں۔ جنگ صفین میں شہید ہونے والی نمایاں شخصیات: حضرت عمار بن یاسر، وہی عمار جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجھے باغی گروہ قتل کرے گا، صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ صفین میں علی کے لشکر میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت اویس قرنی، خیر التابعین، یمن سے آ کر علی کے لشکر میں شامل ہوئے، صفین کی جنگ میں شہید ہوئے۔ الاستیاب، جلد 1، صفحہ 134، سیرہ اعلام النبلہ، جلد 4، صفحہ 19۔ حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری، ذو الشہادتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذو الشہادتین کا لقب دیا تھا، یعنی ان کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ صفین میں علی کے ساتھ لڑے اور شہید ہوئے۔ الاستیاب، جلد 2، صفحہ 373۔ حضرت ہاشم بن عتبہ، ابو حبیب المرکال، حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھانجے، علی کے لشکر میں نمایاں کمانڈر تھے، صفین میں شہید ہوئے۔ تاریخ تبری، جلد 5، صفحہ 58۔ حضرت عبداللہ بن بدیل خزائی، علی کے بڑے وفادار ساتھی، جری اور بہادر، صفین میں بڑی دلیری کے ساتھ لڑے اور شہید ہوئے۔ البدایہ و نہایہ، جلد 7، صفحہ 302۔ حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی قسم، بعض روایت میں ذکر، بعض مورخین نے قسم بن عباس کا ذکر بھی کیا ہے کہ وہ صفین میں موجود تھے اور شہید ہوئے۔ انصاب الاشراف للبلاذری، جلد 3، صفحہ 137۔ دیگر تابعین و انصار، صفین میں حضرت علی کے ساتھ ہزاروں اصحاب و تابعین شریک تھے، ان میں سے سینکڑوں شہید ہوئے جن کا ذکر طبری، ابن اسیر اور بلاذری نے تفصیل سے کیا ہے۔ یہ سب نام اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ جنگ صفین میں علی کے ساتھ صرف عام لوگ نہیں بلکہ جلیل القدر صحابہ اور بہترین تابعین تھے۔ ان عظیم شہداء کا ذکر کم کیا جاتا ہے تاکہ علی کے ساتھ لڑنے والوں کی حقانیت چھپائی جا سکے۔ معاویہ نے حضرت علی کی شہادت کے بعد ایک نہایت خطرناک فیصلہ کیا، اور وہ تھا زیاد بن ابی یعنی زیاد بن سمیہ کو اپنا بھائی قرار دینا اور اسے عراق یعنی خصوصاً کوفہ و بصرہ کا گورنر بنانا۔ یہی زیاد بعد میں اہل کوفہ اور شیعان علی پر سب سے سخت ظالم ثابت ہوا۔ زیاد بن ابی کے مظالم خصوصاً کوفہ میں شیعان علی کی تلاش اور پکڑ دھکڑ۔ زیاد نے ممبروں پر حضرت علی پر سب و شتم کو لازم کر دیا، اور جو کوئی انکار کرتا اسے قتل یا جیل میں ڈال دیا جاتا۔ اس نے شیعہ رجسٹری تیار کرائی جس میں علی کے محبین کے نام درج کیے گئے اور ان پر سخت نگرانی کی جاتی تھی۔ حوالہ طبری، تاریخ امم والملوک، جلد 5، صفحہ 347، بلاذری، انصاب الاشراف، جلد 3، صفحہ 157۔ گرفتاری اور قتل۔ خوف میں کئی مشہور اصحاب و تابعین جو حضرت علی کے حامی تھے، زیاد نے ان کو قتل کروایا یا بدترین عذاب دیے۔ مثال کے طور پر حجر بن عدی کندی، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھیوں کو زیاد نے گرفتار کر کے شام بھیجا، جہاں معاویہ کے حکم پر شہید کر دیا گیا۔ حوالہ ابن اسیر الکامل فی التاریخ، جلد 3، صفحہ 487، ابن سعد الطبقات الکبریٰ، جلد 6، صفحہ 220۔ خوف و دہشت کا ماحول۔ کوفہ کی گلیوں میں مخبر مقرر کیے گئے تھے جو شیعہ گھرانوں کی خبر معاویہ و زیاد تک پہنچاتے۔ لوگوں پر جبر تھا کہ حضرت علی کو برا کہیں، جو انکار کرتا اس کی جائیداد چھین لی جاتی یا قید میں ڈال دیا جاتا۔ حوالہ ابن ابی الحدیث، شرح نہج البلاغہ، جلد 11، صفحہ 44۔
अहले बैत के मुहिब्बीन की गुर्बत। कूफा में अहले बैत के मानने वालों पर बैतुल माल के दरवाजे बंद कर दिए गए। उनके वज़ाइफ, अतियात और माल फै से हिस्सा रोक दिया गया ताकि वो फाका कशी पर मजबूर हो जाए। हवाला दैनवरी अल अखबार तवाल सफ़ा 218। हजरत इमाम हुसैन की शिकायत। इमाम हुसैन ने मदीना में खुले अल्फाज में ज़ियाद और मुआविया के मुजालिम पर तनकीद की और कहा कि ये सब कुछ उम्मत को खौफजदा करने और अहले बैत के शियों को मिटाने की साजिश है। इब्न असाकिर तारीख़ दिमश्क के जिल्द 13 सफ़ा 263। ज़ियाद बिन अबी वो पहला गवर्नर था जिसने कूफा में शियाने अली के खिलाफ मुनज़्ज़म रियासती दहशतगर्दी शुरू की। उसी के दौर में हुजर बिन अदी जैसे जलीलुल कद्र सहाबा को कत्ल किया गया और यही जुल्म जब्र बाद में यजीद के दौर में करबला के सानहे का मुकदमा साबित हुआ। जामे मस्जिद कूफा का वाक़या। पस मंजर। ज़ियाद बिन अबी जब कूफा में गवर्नर था वो मिंबरों पर हजरत अली पर सब व शितम यानी गाली गलोच को लाजिम करार देता था। बहुत से लोग उसको दिल से कबूल नहीं करते थे। एक दिन वो जामे मस्जिद कूफा में तकरीर कर रहा था और हजरत अली पर तान व तशनी कर रहा था। अवामी रद्द अमल। उस दौरान मस्जिद में बैठे लोगों में से किसी ने उसकी तरफ कंकरी फेंकी। कुछ मौरखीन के मुताबिक एक शख्स ने यह हरकत की और बाज़ के मुताबिक कई अफराद ने एहतजाजन यह हरकत की। ज़ियाद का इंतकाम। ज़ियाद फौरन गजबनाक हो गया। उसने हुक्म दिया कि मस्जिद के दरवाजे बंद कर दिए जाएं ताकि कोई बाहर न जा सके। फिर उसने हुक्म दिया कि तकरीबन 30 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाए जिन पर शुबा था कि उन्होंने कंकरी फेंकी। उन सब के हाथ काट दिए गए। बतौर इबरत। नया बिल हदीद शरह नहजुल बलागा जिल्द 11 सफ़ा 44। तबरी तारीख़ उम्म वल मुलूक जिल्द 5 सफ़ा 347। दैनवरी अल अखबार तवाल सफ़ा 218। अहम नुक्ता। ये वाक़या इस बात की वाज़ेह दलील है कि कूफा में ज़ियाद का निज़ाम खौफ और वहशत पर कायम था। अहले कूफा को मस्जिद में इबादत के दौरान भी जान व माल का अमन नहीं था। ये सब कुछ बराह रास्त मुआविया की सरपरस्ती में हो रहा था क्योंकि ज़ियाद सिर्फ गवर्नर नहीं था बल्कि मुआविया का करीबी तरीन मुअतमद भी था। अब मैं वो हिस्सा भी बयान कर देता हूँ जो इस जुल्म के बाद मजलूमैन ने मुआविया के पास इस्तिगासा यानी फरियाद के तौर पर भेजा था। इस्तिगासा का वाक़या। जब ज़ियाद ने कूफा की जामे मस्जिद में दरवाजे बंद करके तकरीबन 30 आदमियों के हाथ कटवा दिए तो अहले कूफा में एक कोहराम मच गया। ये लोग अपनी मजलूमियत लेकर शाम में बैठे हुए खलीफा मुआविया के पास फरियाद के तौर पर पहुंचे। मुआविया का रद्द अमल। मजलूमैन ने कहा, हमारे हाथ नाहक काटे गए हैं, हम पर जुल्म किया गया है, इंसाफ दिलवाया जाए। मुआविया ने जवाब दिया, हमारे गवर्नरों यानी उम्माल पर कोई दियत नहीं बनती। अगर जुल्म हुआ है तो मैं खजाने यानी बैतुल माल से दियत अदा करूंगा, लेकिन अपने कारिंदों पर कोई तावान नहीं डाल सकता। हवाला तबरी तारीख़ उम्म वल मुलूक जिल्द 5 सफ़ा 347। इब्न अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा जिल्द 11 सफ़ा 44। दैनवरी उल अखबारुल तवाल सफ़ा 218। इस जवाब से जाहिर होता है कि मुआविया ने ज़ियाद के जुल्म की कोई मजम्मत नहीं की। मजलूमों को इंसाफ देने के बजाय सिर्फ दियत यानी वो भी बैतुल माल से की पेशकश की। इसी तरह गोया जुल्म को कानूनी जवाज दिया गया और गवर्नरों को खुली छूट मिली कि जो चाहें करें। मरकजी हुकूमत उनके पीछे खड़ी है। ज़ियाद बिन अबी के कूफा पर मुजालिम अहले बैत के शियों पर क्रैकडाउन। ज़ियाद बिन अबी ने कूफा आकर सबसे पहले ऐलान किया कि मैं तुम्हें एक एक करके पहचानूंगा और जो भी अली और उनके अहले बैत का जिक्र करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। इब्न अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा जिल्द 11 सफ़ा 44। कत्ल कैद। बहुत से अहले बैत के मानने वालों को पकड़कर कत्ल किया गया। जिन्हें कत्ल न किया गया उन्हें कूफा की जेलों में डाल दिया गया। बाज़ को शाम भेजकर मुआविया के सामने कत्ल किया गया। तबरी जिल्द 5 सफ़ा 351। हाथ पांव काटने की सजाएं। जामे मस्जिद में कंकरी मारने के वाक़े के बाद उसने 30 आदमियों के हाथ काटे। इसी तरह अहले बैत के मुहिब्बीन पर बगावत का इल्जाम लगाकर उनके पांव और हाथ कटवाने की खबरें भी मिलती हैं। दैनवरी उल अखबार तवाल सफ़ा 220। शियाने अली पर दहशत। उसने खुतबा देकर कहा, मैं अली के मुहिब्बीन को तलाश करके कत्ल कर दूंगा, उनके घरों को ढा दूंगा और उनके खानदान को बर्बाद कर दूंगा। इब्न असीर अल कामिल फी तारीख जिल्द 3 सफ़ा 414। अहले बैत पर सब व शितम की बुनियाद। ज़ियाद ही के ज़माने में कूफा की मस्जिदों में खुतबों के दौरान हज़रत अली पर सब व शितम का सिलसिला शुरू हुआ जो बाद में बनु उमैया की सरकारी पॉलिसी बन गया। इब्न साद तबकातुल कुबरा जिल्द 5 सफ़ा 66। ज़ियाद के इक़दामात से 3 बातें वाज़ेह होती हैं। मुआविया ने अमलन शियाने अली के खिलाफ रियासती पॉलिसी कायम की। जुल्म जबर के जरिए अहले बैत के मुहिब्बीन को दबाया गया। ये वही बुनियाद थी जिसने आगे चलकर करबला के सानहे के रास्ते हमवार किए।
सुलह हसन की सबसे अहम शर्त ये थी कि शियाने अली और अहले बैत के मुहिब्बीन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तारीख तबरी जिल्द 5 सफ़ा 161, इब्न असीर अल कामिल जिल्द 3 सफ़ा 405। इस शर्त की खुली खिलाफ वर्जी। ज़ियाद बिन अबी का गवर्नर बनना सबसे पहली खिलाफ वर्जी ये हुई कि ज़ियाद बिन अबी को कूफा और बसरा का गवर्नर बनाया गया। ज़ियाद ने अहले बैत के मानने वालों पर बेइंतहा जुल्म किया, जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है। ये सीधी सीधी सुलह हसन की शर्त की खिलाफ वर्जी थी। शियाने अली का कत्ल और जबरे। कूफा और बसरा में हजरत अली के मुहिब्बीन की पकड़ धकड़ शुरू हुई। उनमें से बहुत सौ को कत्ल किया गया, बाज के हाथ पांव काटे गए और बाज को जेल में डाल दिया गया। ये वही लोग थे जो हजरत हसन के साथ बैत में शरीक थे और सुलह की शराइत के तहत महफूज होने चाहिए थे। देनवरी अल अखबार तवाल सफ़ा 220, इब्न अबिल हदीद शरह नहजुल बलागा जिल्द 11 सफ़ा 44। सब व शितम की पॉलिसी। सुलह की एक और शर्त ये थी कि अहले बैत को इज्जत दी जाएगी, लेकिन इसके बरक्स से हजरत अली पर सब व शितम को सरकारी पॉलिसी बना दिया गया। ये अमल बराह रास्त अहले बैत के मानने वालों की तौहीन और उन पर जुल्म था। तबरी जिल्द 5 सफ़ा 352, मुस्नद अहमद हदीस सब अली। इमाम हसन की शिकायत। इमाम हसन ने खुद मुआविया से कहा, मैंने तुमसे शर्त रखी थी कि हमारे शिया और हमारे चाहने वालों को अमन दिया जाएगा, लेकिन तुमने उन पर जुल्म किया और उनका खून बहाया। इब्न जोजी मरातुज़्ज़मान जिल्द 7 सफ़ा 9, इब्न खल्दून तारीख इब्न खल्दून जिल्द 2 सफ़ा 638। यानी सबसे बड़ी दलील यही है कि ज़ियाद बिन अबी का गवर्नर बनना और उसके जरिए अहले बैत के मुहिब्बीन पर जुल्म है, ये सुलह हसन की उस शर्त की खुली खिलाफ वर्जी थी जिसमें इमाम हसन ने मुआविया से वादा लिया था कि हमारे शियों पर कोई जुल्म नहीं होगा। ये चैप्टर जारी है लेकिन अगले वीडियो में।